صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر ضیاباد خانوادے غوث اعظم، خانوادے سرکار لاہوری و موسیٰ قادری کے جملہ شہزادگان، حضور شفیع ملت، تنویر ملت و جانشین خطیب دکن حضرت علامہ مولانا سید علی مصطفیٰ پاشا قادری موسوی گیلانی و تمام علماء کرام، تمام مریدان، السلام علیکم. دو خطاب ہوئے مجھ سے پہلے اور دونوں گھر کے ہوئے، لیکن کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے گھر کا ہوں جو آ کے خطاب کر رہا ہوں. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی نس کو کاٹیں گے، جو خون نکلے گا سبھی کا ایک ہی خون ہوگا. الحمدللہ آج ہم اور آپ خطیب دکن، نشان پنجتن، واقف علم و فن، اور ایک جملہ کہوں جو خود ہی عبارت اور خود ہی متن، جو خود عبارت خود ہی متن، اور وہ ایک فرد نہیں بلکہ انجمن، وہ فرد نہیں بلکہ انجمن. اور سرکار لاہوری کا چہیتا، حضرت موسیٰ قادری کا بیٹا، حضرت سید کاظم پاشا قادری موسوی گیلانی علیہ الرضوان کہ اس پاک کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اس دور سے جانتا ہوں جب میں پڑھ رہا تھا، اور میری عمر اس وقت 14 یا 15 سال نہیں ہوگی. جبلپور دارالعلوم اہل سنت میں پڑھتا تھا اور معلوم ہوا کہ ناگپور میں خطیب دکن کا پروگرام ہے اور بڑا ہنگامہ کیوں بپا ہے مجھے اتنا اختلاف پتہ بھی نہیں تھا. اس وقت پوسٹر نکل رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ایک بہت ہی جم غفیر موئن پورہ کی سرزمین پر اور سلسلے کا اختلاف اس وقت عروج پر تھا.
جب خطیب دکن خطاب کر رہے تھے تو میں حیرت میں تھا کہ ناگپور کی سرزمین وہ سرزمین ہے جو ایک دور میں مرکز تھی ان لوگوں کی جو اہل بیت نبی کے گھر والوں سے شدید نفرت کیا کرتے تھے، مگر ایسے ماحول میں یوں سمجھیے کہ دشمنوں کا نرغہ ہو، مگر اس دشمنوں کے نرغے میں جب میں نے خطیب دکن کو سنا تو لگا یہی کہ شیر بے شیر اہل سنت تو یہی ذات ہے۔ پوری زندگی، کیونکہ ایک خطیب جو ہوتا ہے عام طور سے جو پروفیشنل ہوتے ہیں، بہت سے مل جائیں گے پروفیشنل، وہ اسٹیج پر دیکھیں گے کیا یہاں بینر ہے، صاحب سجادہ کی فکر کیا ہے، اسی مطابق ان کا خطاب ہوگا۔ دوسری جہاں دوسری فکر تو اس کے اپوزٹ وہاں پر خطاب، مگر آپ ناز کرو کہ جس کے تم مرید ہو وہ اسٹیج جانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ دنیا والوں کو بتا دیتا کہ جس طرح میرا مولا مولائے کائنات دشمنوں کے جب نرغے میں بھی ہوتا تھا تو اپنی شمشیر حیدری چلاتا تھا، ایسے ہی یہ خطیب دکن کسی ماحول میں ہو، کسی اسٹیج پر ہو، حق بات بول کے رہے۔ اور یہ ناسبیت اور جو خالیت کی بات آپ لوگ سنتے ہوں گے، ایک سمبل تھے ان کے خلاف بولنے والے، اور ہم جیسے لوگوں کو آپ کی تقریر سے، آپ کے خطاب سے ایک جلا ملی، ایک روشنی ملی، اور عالم یہ تھا، ایک دور رہا ہوگا کہ جب دیابنا کے خلاف، کیونکہ اہل سنت کا ایک طریقہ تھا کہ دیوبندی وہابی بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تھے، لیکن خارجیت اور ناسبیت کے خلاف بولنے کے لیے آپ پورے ہندوستان میں ان کو آپ خطیب دکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دکن کے رہنے والے اس نسبت سے کہتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح خانواد اشرفیہ میں مخدوم پاک کے بعد ہم شبیہ غوث جیلاں اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشفی میاں نے مخدومی مشن کی ترویج تجدید کی، ایسے ہی خانواد غوث اعظم سرکار لاؤبالی کے خاندان میں اس سلسلے کی تجدید کرنے والی ذات کا نام خطیب دکن قاضی پاشا تھا۔ یہ بات صرف سامنے کی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس کے نام سے یہ خاندان جانا جاتا، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اگر یہ خاندان موسوی جانا اور پہچانا جاتا ہے تو خطیب دکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج وہ سمبل، آج وہ علامت، آج وہ پہچان ہے، اور الحمدللہ کیونکہ ان کی پوری زندگی اہل بیت کے مشن پر، اہل بیت کے مشن پر۔ میں دو شعر سناؤں گا اور پوری توجہ، کیونکہ اردو تو یہیں سے
یہاں پیدا ہوئی ہے، اردو جو پیدا ہوئی ہے حیدرآباد میں، اس کے بعد دلی گئی، دلی کے بعد لکھنؤ میں جو ہے شیرنی آئی، لیکن جو پیدا ہوئی ہے وہ دکنی میں، حیدرآباد میں۔ تو شعر سنیں گے کہ زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے، توجہ، زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے، علی کا مولود ہے، کعبہ طواف مت کیجیے۔ دیکھیے جو حیدری ہوتے ہیں وہ خس والا نعرہ نہیں لگاتے، شیروں کی طرح نعرہ لگاتے ہیں تاکہ کیونکہ جس آنگن میں تم بیٹھے ہو یہاں کی ایسی صبح ہے جس پہ شام کا اثر نہیں ہوتا۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ علی کا مولود ہے کعبہ، علی کا مولود ہے کعبہ، طواف مت کیجیے۔ اور مصطفیٰ کی آل سے، آل مصطفیٰ، میں اس کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، مضاف لے کر، مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی، مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی، بے گماں مجھ پر خدا کی خاص رحمت ہو گئی۔ اور حیدر کرار کا ہونٹوں پہ نعرہ دیکھ کر، حیدر کرار کا ہونٹوں پہ نعرہ دیکھ کر دشمن باطل کو مجھ سے اور ہیبت ہو گئی۔ اور لاکھ کر لو کوششیں پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں، لاکھ کر لو کوششیں پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں۔ یا علی کہنے کی مجھ کو عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی مجھ کو اب تو عادت ہو گئی۔ اور پنجتن کے نام کی محفل سجائے بیٹھا ہوں، پنجتن کے نام کی محفل سجائے بیٹھا ہوں، پنجتن کے نام کی محفل سجائے بیٹھا ہوں۔ خدا کے فضل سے یہ جھونپڑی مثل جنت ہو گئی، خدا کے فضل سے یہ جھونپڑی مثل جنت ہو گئی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک نکتہ بات کرتا ہوں، اے محبوب آپ فرما دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس بات پر کوئی اجر مگر میرے قرابتدار کی محبت۔ یعنی میں تم سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے قرابتدار کی محبت مانگتا ہوں۔ علیہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے اس بات، آپ نے جو اللہ کا حکم بندوں تک پہنچایا ہے اس بات پر، آپ نے جو بندوں کو رحمان سے ملایا ہے اس بات پر، آپ کے ذریعے جو انہیں قرآن ملا ہے اس بات پر،
آپ کے ذریعے جو انہیں عبادت کا طریقہ ملا ہے، اس بات پر جو آپ نے تبلیغ کی ہے، اس بات پر وہ آپ کی قرابت دار سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ بولیے۔ نماز سرکار کے ذریعے بھی، جتنی بھی عبادتیں ہیں میرے سرکار کے ذریعے۔ اب ہر عبادت کو دیکھیے، نماز جو نبی کے ذریعے ملی ہے، اس پر نبی کے قرابت دار سے محبت کا مطالبہ کیجیے۔ جو انہیں حج کی دولت نصیب ہوئی ہے، جو انہیں آپ کے ذریعے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، اس پر بطور اجرت کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر والوں سے محبت کریں۔ لیکن جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل نیا ہوگا۔ نماز کی اجرت، نماز کی اجرت، روزے کی اجرت، زکوٰۃ کی اجرت، حج کی اجرت، نیکیوں کی اجرت، قرآن جو ملا اس کی اجرت، اللہ جو ملا اس کی اجرت، تبلیغ رسالت جو مصطفیٰ نے کیا اس کی اجرت۔ اس کی اجرت کیا ہے؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، مخدوم کائنات سے محبت کرو، امام حسن حسین سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا تاکہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں۔ بہت سے لوگ یہاں پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، اور آپ کو ایک دور بھی یاد ہوگا کہ 1000 کے نوٹ پر پابندی لگی تھی، یاد ہے؟ ارے اس کا درد تو کوئی بھی نہیں بھولے گا، کوئی نہیں بھول سکتا۔ اور اس وقت میں حضرت راجناگ گاؤں میں تھا، تقریر تھی، اور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا تو جو صاحب مقام تھا محمد تھا دوڑ کر کے، حضرت آپ نے نیوز سنی؟ میں نے کمرے میں بیٹھا ہوں، نیوز کیا سنیں گے؟ بولے 8 بجے پرائم منسٹر جی آئے تھے اور کہا کہ جو 1000 کی نوٹ ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ مگر وہ گھبرایا تھا، نہیں گھبرائے کیوں ہے؟ یہ بہت پرابلم ہے۔ میرا پرابلم کیا ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس بلیک منی ہے، میرے پاس بلیک منی ہے۔ تو میں نے ایک بار مجھے بلیک منی دکھا دیا، جیب سے نوٹ نکالی، میں نے کہا یہ کون سی؟ یہ بھی بلیک ہے؟ تھا نہیں، یہ تو وائٹ ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس بلیک ہے تو بلیک منی دکھا دو۔ کہا حضرت آپ لوگ بھی نہیں سمجھے، مولوی مولانا ہو کر کے آپ لوگ کی لائن الگ ہے، آپ بلیک وائٹ نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جو گورنمنٹ کا ٹیکس نہ ادا کرے، گورنمنٹ کو اپنی آمد خرچ نہ بتائے اور جو رقم رہ جائے وہ بلیک ہے۔ توجہ سلمان صاحب، وہ بلیک ہے۔ میں نے کہا وائٹ؟ کہا وائٹ منی وہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکس ادا کرتے رہتے ہیں اور برابر ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے لیکھا جوکھا برابر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، وہ وائٹ ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم گھبرا کیوں رہے؟ کہا میں اتنی بلیک منی 1000 کی نوٹ ہے میں کہاں لے جاؤں گا؟ اب میرا دماغ کلک کر دیا، میں نے کہا تو بلیک اور وائٹ کی بات مجھے سمجھا رہا ہے، مگر مجھے اہل بیت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ توجہ توجہ،
تبلیغ رسالت کی اجرت، اہل بیت کی محبت، یہ نماز جو تم پڑھتے ہو اس کا بھی ٹیکس ہے، اس کا بھی ٹیکس ہے۔ نماز صرف رکوع اور سجود اور قرآن کی چند آیتوں کے پڑھ لینے کے بعد نماز تو ہو جائے گی، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ وائٹ ہو ضروری نہیں، یہ نماز وائٹ ہو ضروری نہیں۔ کہو کیسے؟ ارے جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے تم نے رقم جمع کی، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اس کی اجرت نہ دیا، اس کا ٹیکس نہ دیا، تو وہی رقم بلیک کہلاتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ تبلیغ رسالت نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، تمام نیکیوں کی شکل میں جو تجھے ملا ہے، کیا تو نے اس کا ٹیکس ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو آپ پوچھو گے نماز کا ٹیکس کیا ہے، روزے کا ٹیکس کیا ہے، حج کا ٹیکس کیا ہے، زکوٰۃ کا ٹیکس کیا ہے، نیکیوں کا ٹیکس کیا ہے؟ تو میں کہوں گا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، ارے نماز کا ٹیکس علی کی محبت ہے، نماز کا ٹیکس فاطمہ کی محبت ہے، نماز کا ٹیکس امام حسن کی محبت ہے، نماز کا ٹیکس شہید اعظم کی محبت ہے، نماز کا ٹیکس امام زین العابدین کی محبت ہے، امام باقر کی محبت، امام جعفر صادق کی محبت، امام موسیٰ کاظم کی محبت، امام علی رضا کی محبت، امام تقی کی محبت، امام نقی کی محبت، امام حسن عسکری کی محبت، ارے بغداد کے غوث اعظم کی محبت، اجمیر کے خواجہ خواجگاہ کی محبت، دہلی کے محبوب الہی کی محبت، کلیت کے ثابت کلیری کی محبت، دیوا کے وارث دیوا کی محبت، کچھوچے کے مخدوم سنا کی محبت، اور حیدرآباد کے پیر کاظم شاہ کی محبت ہے۔ کی محبت یہ نماز کی قبولیت کا پروانہ نہیں، نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ جب تک تو اہل بیت کا ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو تیری نماز بھی بلیک، تیری زکوٰۃ بھی بلیک، اور تیرا حج بھی بلیک ہوگا۔ اور بات قرآن کی ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ رسالت کی اجرت، تبلیغ رسالت کا ٹیکس، تبلیغ رسالت کا ٹیکس، اور تبلیغ رسالت کی پوری لسٹ ہے، اور وہ ٹیکس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ اب یہ انکم ٹیکس چوری کرنے والے، یہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، ملتے ہیں نا، مفتی صاحب تھوڑا سا کوئی دوسرا سا مسئلہ ادھر سے ادھر گھما دیجیے۔ آج کل بھی بہت سے جو سی اے بیٹھے ہیں ادھر ادھر کیجئے، بالکل کلین دکھا دیتے ہیں، آپ کا لین دین بالکل صحیح ہے۔ ارے سی اے ہیں، یہ حکومت ہے،
نظر انداز کر دے، حقیقت کو نہ پہچانے، مگر وہ ذات خداوند قدوس کی ذات ہے۔ نماز ادا کر رہا ہے اور ٹیکس نہیں دے رہا۔ لوگوں کو خیال تو ہے کہ مسجد میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن 10 روپیہ رکھ دو، چوری گھومتی ہے 5 روپیہ دے دو، امام صاحب تقریر کرتے ہیں لوگ 1 روپیہ دیتے ہیں 2 روپیہ دیتے ہیں، جبکہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ کولر ہے، یہ بجلی ہے، یہ خرچہ کتنا آتا ہے۔ تو یہ خرچے کا سب کو پرواہ ہوتا ہے، خرچے کی پرواہ ہوتی ہے اماموں کو، مگر ان دین کے ٹھیکیداروں کو نماز کا خیال نہیں ہے، روزے کا خیال نہیں ہے، نیکیوں کا خیال نہیں ہے۔ یہ ادا تو ہو جائے گی مگر بلیک رکھنا ہے یا وائٹ؟ نماز کو بلیک رکھنا ہے یا وائٹ؟ بولو، حج کو بلیک رکھنا ہے یا وائٹ؟ زکوٰۃ دے رہے ہو یہ بلیک رہے یا وائٹ؟ نیکیاں کر رہے ہو یہ بلیک رہے یا وائٹ؟ وائٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کس سے محبت؟ علی سے محبت۔ کس سے محبت؟ علی کے خاندان والوں سے۔ اور یہی درس، یہی پیغام پوری زندگی خطیب دکن، خطیب زکن دیا اپنے مریدوں کو اور پوری دنیا کو۔ بہت فتوے آئے، بہت کچھ لکھا گیا، بہت باتیں لکھی گئی، مریدوں کو تکلیف ضرور ہی ہوگی، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس آستانے کی، اور یہ بول کے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے لکھا، جنہوں نے خلاف بولا، مرنے سے پہلے ایک بار ان کا چہرہ ضرور دیکھیں، اس لیے کہ ہم نے تو یہ عام لوگ چھوڑو، نبی کی آل کے گستاخوں کو مسند افتاء پر جو بیٹھے تھے ان کو بھی دیکھا ہے، مرنے سے پہلے ان کے چہرے خنزیر جیسے ہو گئے۔ اہل بیت کی بغاوت کرنے والوں، نبی کے شہزادوں کو تکلیف دینے والوں، یاد رکھنا معاملہ حشر میں جو ہوگا سو ہوگا، قبر میں جو ہوگا سو ہوگا، اور اگر یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، یہ ذات اہل بیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر میں تو رسوا کرے گا ہی، مگر دنیا والوں کو بھی دکھا دیتا ہے کہ جو علی کا دشمن ہے، جو علی کی اولاد کا دشمن ہے، مرنے سے پہلے اس کا چہرہ کتے اور خنزیر کی شکل کا ہوگا۔ دیش کے محبت، دیش کے محبت، آل محمد، آل دیش کے محمد، محبت، دیش کے محبت، آل محمد، آل محمد، یاد رکھو آل محمد۔ اس چوکھٹ سے تمہیں ایک ہی درس ملا، نبی کی محبت تو ہے ہی ہمارا اساس ایمان، مگر نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو، نبی کے گھر والوں کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جدا مت کرنا۔ مولوی چھوٹ جائے، یہ مفتی اور مولانا چھوٹ جائیں، چھوڑ دینا، مگر کبھی اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا نہیں۔ یہی عرس کا پیغام خطیب دکت کے جو زندگی بھر دیا، آج یہ فقیر اشرفی آپ کو دے رہا ہے کہ بغیر حب علی، بغیر حب علی عبادتوں کا کیا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ تو علی علی کرتے رہنا اور اسی مولا کے نام پر اپنی زندگی قربان کر دینا۔ لاکھ مولوی ملے، لاکھ ملا ملے،
لاکھ رافضی کہیں، لاکھ شیعہ کہیں، تم سارے تانے برداشت کر لینا، مگر اپنی زبان سے علی علی کبھی مت چھوڑنا۔ وما علینا الا البلاغ۔